यहाँ शेख आसिम अल हकीम की भी अनवार साहब ने एक वीडियो भेजी है. It is permissible to join this. I hope you understand. Shukran. Well, यहाँ यही सवाल शेख आसिम अल हकीम से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? Asas, like, what you're asking about is known as the social security. The social security जिस तरीके से यहाँ पर सऊदी अरब में है ना, You can call it also as provident fund. or Provident funding. fund. And the way it is done in so many countries, it is one of two. यहाँ जो शेख आसिम अल हकीम फरमा रहे हैं, It is mandatory upon employees. And यहाँ मैंडेटरी होती है, आप उससे राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते. बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम अनवार अहमद है. मैं एक कोल माइनिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड से जनरल मैनेजर के पोस्ट से 31 अगस्त 2024 को अल्हम्दुलिल्लाह रिटायर हुआ हूँ. मुझे 1 करोड़ 35 लाख रुपए पीएफ के पैसे मेरी कंपनी ने दिए हैं, जो कल ही मेरे अकाउंट में आया है. मैंने जब तहकीक किया तो मुझे ये बताया गया कि इसमें 57 लाख रुपीज़ 57 लाख रुपए इंटरेस्ट के हैं. जब मैंने आगे तहकीक किया तो ये मालूम चला कि ये कोल इंडिया का पेंशन के फंड को मैनेज करने के लिए एक दूसरी गवर्नमेंट कंपनी जिसे सीएमपीएफ कहते हैं, ओके, ये पैसे कोल इंडिया सीएमपीएफ को देती है. सीएमपीएफ के अकाउंट में जमा करती है. सीएमपीएफ पूरे पैसे का फंड मैनेजर है, ओके, जो कि सभी एम्प्लॉयज़ के पैसे को जमा करता है. ठीक अब है. ये सीएमपीएफ फिर से इन पैसों को ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा देता है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड मैनेजर है, ओके, और उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन पैसों को रेलवेज़ में, एयरपोर्ट में, रोड कंस्ट्रक्शन में, पावर जनरेशन में, सोलर पावर प्लांट में और दिगर ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो कि प्रॉफिटेबल हैं उसमें लगाता है. ओके, जिससे प्रॉफिट जनरेट होता है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वह सीएमपीएफ को देता है. सीएमपीएफ उसका कुछ फिक्सेड हिस्सा एम्प्लॉई को देता है. इस तरह जब एम्प्लॉई रिटायर होता है तो उससे प्रॉफिट का जो हिस्सा जो कि पहले से तय था हमको यानी एम्प्लॉई को मिलता है, जिसको वह इंटरेस्ट बोलकर हमें देते हैं. ये इंटरेस्ट मुझे 57 लाख यानी 57 लाख है उसमें से. ओके. तो ये मेरा सवाल है कि ये 57 लाख ये क्या इंटरेस्ट है जिसको कि मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, या इसका कुछ हिस्सा इंटरेस्ट है, या कि ये पैसे मतलब कैसे पैसे हैं, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाए, इसको अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो और कहाँ इस्तेमाल किया जाए. और ये बताना चाहता हूँ कि ये पैसे आज के पहले मेरे कंट्रोल में नहीं थे. हाँ, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. अस्सलामु अलैकुम ओके. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अनवार भाई, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. देखिए, ये जो टॉपिक है ये फाइनेंशियल रिलेटेड टॉपिक है और इस पर कई वीडियोस और कई फतवे मैंने देखे हैं. मुमकिन है कि सिचुएशन डिफ़र करती हो, जो केस आपके पास आया हो, और ये जो अनवार भाई का केस है जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो मैं समझा हूँ, और इनसे और इनकी अहलिया से तफसील से मेरी गुफ्तगू भी हुई, और इनफैक्ट इन्होंने, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे, एक काउंसलिंग सेशन बुक किया और उसके बाद मुझे बाकायदा तौर पर तफसील बताने के लिए मेरा भी वक्त इन्होंने कहा कि भाई हम आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आपके हक़ की मेहनत जो उजरत है आपकी वो आपको अदा करेंगे. तो मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आम तौर पर ये जज्बा लोगों के अंदर नहीं होता कि आप किसी का वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की खिदमत आप ले रहे हैं और उसको उसका मुआवजा ना दें. तो इन्होंने, इनके दिल में ये बात आई, अल्लाह ताला इन्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनके माल में बरकत अता फरमाए. आपने तमाम गुफ्तगू समझ ली है, सुन ली है. मैंने इनसे तफसील से बात करी. जो सिचुएशन इन्होंने ज़िक्र की है वो ये कि ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे रिटायरमेंट के बाद, वो वहाँ से
ایک حصہ 2.5% یا 3% سیلری سے ڈیڈکٹ کر کے وہ جمع کیا جاتا ہے، اور اتنا ہی حصہ گورنمنٹ آف انڈیا یا کمپنیز بھی اس میں لگاتی ہے، اور پھر یہ 5% یا 7% اماؤنٹ انویسٹ کیا جاتا ہے پبلک سیکٹر میں، جیسے کہ آپ نے سنا کہ ایئرپورٹس یا روڈز یا جو دوسرے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان پروجیکٹس میں، ان مشاريع میں انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بقول ان کے انہوں نے بتایا کہ وہاں سے بعض مرتبہ وہ ان ریٹرن لاس بھی ہوتا ہے اور پروفٹ بھی ہوتا ہے، جی ہاں نفع بھی ہوتا ہے۔ اور اس آرگنائزیشن کو، جس آرگنائزیشن کو انہوں نے CMTF کا نام دیا ہے، جو کہ فنڈ مینیجر ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی، جو امپلائیز اینڈ جو پروجیکٹس ہیں ان کے بیچ میں میڈیٹر کا یا ایڈمنسٹریٹو کام انجام دیتی ہے، یا فنڈ مینیجر کے طور پر وہ لوگوں کو یا امپلائیز کو ان کے فائننس کو ڈیل کرتی ہے، ان کے پیسے کو منظم طریقے سے ان تک پہنچانا، ان کی کلیکشنز، اور ہر انسان کا یا ہر امپلائی کا کتنا حصہ ہے وہ ان کے پاس بھیج دی جاتی ہے۔ اسی طرح کا سوال سماحت الشیخ، میں یہاں بتا دوں اس سے پہلے کہ اس ویو سے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ادب اور شائستگی سے یہاں جو بات بیان کی گئی ہے اس میں کہیں ربا کا لفظ نہ تو استعمال ہوا ہے اور نہ ہی کوئی شائبہ ہے۔ سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو جو بات انہوں نے بیان دی کہ میں ایسی جس طریقے کی یہ راتب التقاعد جس کو بولتے ہیں کہ پینشن سیلری جس کو بولی جاتی ہے ہمارے یہاں، اگر یہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ بیان کیا گیا ہے تو شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ پھر تو مجھے اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نظر نہیں آتی، اور یہ انشاءاللہ تعالی معاشات التقاعد لیس فیہا شبہ لانہا من بیت المال ولیس من معاملت بین الشخص وآخر حتی نقول ان فیہا شبہۃ الربا۔ تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیت المال کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ بیت المال کا جو کنسپٹ ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ CMTF جو کمپنی ہے جسے آپ فنڈ مینیجر کے نام سے جانتے ہیں، بیت المال کیا کرتا ہے؟ بیت المال بھی اسی طرح کی سروسز انجام دیتا ہے۔ سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، سعودی عرب میں تأمینات الاجتماعیہ کا ایک ادارہ ہے، اور وہ ادارہ امپلائیز سے پیسے لیتے ہیں، کمپنیز سے پیسے ان کو دیے جاتے ہیں، اور یہ فنڈ پھر جمع ہو کر وہ اس کو کہیں انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس پروفٹ سے سیلری بھی دی جاتی ہے اور ریٹائرمنٹ کے گفٹس وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہم تو چونکہ ایکسپیکٹریٹ ہیں یہاں پر، لیٹ 70s تک ہماری بھی ڈیڈکشن ہوتی تھی 2.5%، اور 2.3% کمپنی پے کرتی تھی، تو یہ 5% اماؤنٹ گورنمنٹ آف سعودی عرب کی اس ایجنسی کو یا اس دفتر کو پہنچتا تھا جس کو تأمینات الاجتماعی بولتے ہیں، اور وہاں پر یہ جمع ہوتا تھا۔ پھر بعد میں گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایکسپیکٹریٹ کو اس سے الگ کر دیا جائے، اور ایکسپیکٹریٹ کا جو پیسہ تھا ہمارے حساب سے جو ہم نے دیا تھا وہ رقم انہوں نے ہماری بالکل جتنی رقم ان کے پاس ہم لوگوں نے دی تھی، جو میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حق بنتا تھا، وہ انہوں نے ہمیں واپس کر دی تھی۔ یہ تقریباً 80s کی بات ہے، اور مجھے میرے خیال سے 20-25 ہزار ریال انہوں نے دیے تھے۔ تو بہرحال یہاں یہی اسی طرح کا سسٹم ہے جو کہ سعودی عرب میں بھی اس پر عمل ہوتا ہے۔ شیخ صالح الفوزان اور شیخ عثمان الخمیس، شیخ صالح الفوزان سے کچھ پوچھا جا رہا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہم یہ 2 سوال کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کے بڑے عالم دین ہیں شیخ صالح الفوزان۔ میں ارلی ریٹائرمنٹ میں نے لی ہے،
حكم الراتب التقاعدي حکم راتب التقاعد کو جو سیلری پینشن کی جو سیلری ہوتی ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. فضيلة الشيخ هذا حق للمتقاعد. یا هذا حق للمتقاعد. آپ جب کسی گورنمنٹ میں یا کسی آرگنائزیشن میں جس کے بعد ریٹائرمنٹ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو دیتی ہے تو یہ آپ کا حق تھا جو گورنمنٹ آف انڈیا یا کوئی بھی گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے. سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا ہے ایک آدمی نے کہ میں ایجپٹ کی ایک ملٹری فورسز کے اندر کام کرتا تھا اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے حالانکہ بہت زیادہ خدمات نہیں دی ہیں وہاں پر لیکن ارلی ریٹائرمنٹ لینے کے بعد میں واپس گھر پر بیٹھ گیا ہوں تو مجھے وہاں سے پینشن بھی ملتی ہے. بہت زیادہ خدمات میں نے انجام نہیں دی ہے لیکن میں اس دائرے میں آ گیا ہوں جو کہ مجھے مستحق بناتا ہے ریٹائرمنٹ کا. شیخ بن باز نے فرمایا کہ یہ جائز ہے, آپ کا ایگریمنٹ تھا اور جب یہ ریٹائرمنٹ کی تنخواہ ملتی ہے تو دراصل یہ گورنمنٹ آف کسی بھی ادارے یا کسی بھی گورنمنٹ کی کسی بھی حکومت کی طرف سے آپ کے خدمات کے عوض ملتی ہے اور آپ اس کے مستحق ہوتے ہیں. البتہ جہاں شک اور شبہ ہوتا ہے نا علماء کو, یہ جو کمپنی جو آپ نے بتائی کہ سی ایم ٹی ایف, یہ اگر کسی ایسی جگہ اپنے پیسوں کو انویسٹ کرتی ہے جو کہ حرام ہے تو اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے, لیکن یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کہاں انویسٹ کرتی ہے اور کہاں نہیں کرتی. اس لیے شیخ صالح الفوزان کیا فرما رہے ہیں, حق للمتقاعد جعل یہ آپ کا حق تھا اور آپ کو مل رہا ہے. له الدولة. یہ تو اس حکومت کی جانب سے جو نظام بنایا گیا تھا وہ آپ کو پہنچ رہا ہے. ويرجع إلى النظام في هذا. یہاں اس نظام کے تحت جو نظام آپ کے ملک میں چل رہا ہے اس کے تحت کوئی حرج کی بات نہیں ہے. يرجع إلى النظام فإذا كان يستحق. آپ دراصل جہاں جو بات کی جا رہی ہے شیخ صالح الفوزان وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مستحق ہیں اور آپ نے کوئی تلاعب نہیں کیا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے یا صرف ریٹائرمنٹ کے لیے آپ یا پینشن کے لیے آپ نے کوئی کھیل کھیلا ہے تب یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے فبیہا في النظام فهو حلال له. فہو حلال له, اگر یہ نظام کے تحت ہے فہو حلال له. یہی سوال پوچھا گیا شیخ عثمان الخمیس سے, فيه ربا کیا یہ اس کے اندر ربا ہے؟ تو شیخ کہہ رہے ہیں هذا راتب تستحقه من الحكومة. هذا راتب تستحقه من الحکومہ. تو حکومت سے آپ کی ریٹائرمنٹ جو مل رہی ہے سیلری وہ حکومت دے رہی ہے. وهي أصلا أموال أنت وضعتها. دراصل یہ وہ پیسے ہیں جو کہ آپ کی سیلری سے ڈیڈکٹ کر کے جمع کیے گئے ہیں. أخذت منك من ثمنا ہاں یہ آپ کی تنخواہ سے کٹتے رہے ہیں ماضی میں. عملك تسدد لك الآن. اب جب آپ ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ پیسے واپس کرتے ہیں. أما قضية أن التأمينات الاجتماعية اب وہ جو تأمینات الاجتماعیہ ہے یا سی ایم ٹی ایف جس کو آپ کہہ رہے ہیں یا یہاں سعودی عرب میں یا کویت میں تأمینات الاجتماعیہ جس کو بولتے ہیں, لا يبالون مثلا لأنهم يتجرون. یہاں اس پیسے کو یہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں یا تأمینات الاجتماعیہ اس پیسے کو جو کہ آپ کی تنخواہ سے دیا جاتا ہے اس کا کیا کیا جاتا ہے. بهذا المال أنهم يتعاملون به لا شأن لك أنت. اب وہ سی ایم ٹی ایف یا تأمینات الاجتماعیہ اس کو کس کام میں لگا رہی ہے, کہاں تجارت کر رہی ہے, یہ آپ کا درد سر نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. آپ چاہتے ہوئے بھی اس سے نہیں بچ سکتے. وہ پیسے وہاں پر جمع ہونے تھے, آپ کا ایگریمنٹ تھا اور آپ نے وہاں پر دیے. اب شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو تصرف آپ کا تھا بھی نہیں اور نہ آپ اب تصرف کر سکتے ہیں, لا شأن لك أنت. تو آپ کے لیے تو اس میں تصرف ہے ہی نہیں ہے. راتبك حلال إن شاء الله تعالى. آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پیسے آپ کو دیے جا رہے ہیں پینشن کے راتب کے صورت میں یہ جائز ہیں. اچھا یہ میں دیکھیے دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ پر بھی میں نے دیکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ
the provident fund that the employees receive with double amount is a gift from the company of or the government of whatever the government is, that is given to an employee after he is retired with good performance. It is not interest as per Sharia. तो यहाँ जो प्रोविडेंट फंड आपको दिया जा रहा है वो प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है और उसमें सूद की कोई शक उसमें नज़र नहीं आती। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जो इसकी हुर्मत बयान की है ना, उनको ये बताया जाता है कि ये पैसे रखे जाते हैं और फिर इससे इंटरेस्ट जनरेट करके आपको दिया जाता है, जबकि आप ये कह रहे हैं कि ये पैसे रखे नहीं जाते, इससे इंटरेस्ट जनरेट नहीं किया जाता। ये टर्म ज़रूर यूज़ की जाती है इंटरेस्ट की, लेकिन वहाँ इंटरेस्ट का मकसद ये नहीं होता कि वो सूद पर आपको पैसे दे रहे हैं, बल्कि ये CMTF जो कंपनी है, जो इदारा है, वो उनकी स्टाफ की जो तनख्वाहें हैं बकौल इंजीनियर अनवार साहब के, वही इदारे के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वही कवर करते हैं, उसी माल से कवर किया जाता है जो उनको प्रॉफिट के तौर पर उन प्रोजेक्ट से रिटर्न में मिलता है। तो खुलासा कलाम जो मेरी समझ में आया है वो ये कि यहाँ सूद की माज़अल्लाह कोई शक्ल नहीं है, क्योंकि आप की तनख्वाह से एक पैसे डिडक्ट हुए थे। अच्छा, अगर आपको ये शक और शुबा हो कि फलाना अमाउंट, चूँकि जब आप ये देख रहे हैं ना कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो जो सैलरी आ रही है आप उनसे अगर बैंक स्टेटमेंट में भी देखें ना तो बैंक इंटरेस्ट आप बकौल आपकी कि इसमें तो कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर इंटरेस्ट का लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि आया ये जो आप तो बिल्कुल वाज़े तौर पर बता रहे हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन आप अपने सेटिस्फाई होने के लिए इसकी मज़ीद तहक़ीक़ कर सकते हैं कि जनाब ये मुझे बता दीजिए कि आया ये तिजारत की बुनियाद पर हो रहा है या किस बुनियाद पर। यहाँ शेख आसिम अल हकीम की भी अनवार साहब ने एक वीडियो भेजी है। It is permissible to join this. I hope you understand. शुक्रान। Well, यहाँ यही सवाल शेख आसिम अल हकीम से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? Asas, bye. What you're asking about is known as the social security. The social security जिस तरीके से यहाँ पर सऊदी अरब में है ना, You can call it also as provident fund. or Provident funding. fund. And the way it is done in so many countries, it is one of two. यहाँ जो शेख आसिम अल हकीम फरमा रहे हैं, It is mandatory upon employees. And it, यहाँ मैंडेटरी होती है, आप उससे राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। द मनी हैज़ टू गो into this CT, whatever the organization name is, वो आप कहें आप खुश हों या नाराज़ हों, आपको आपका पैसा जाना ही जाना है। say in it. So in some Muslim countries, whether you like it or not, if you're working for the government, आप अगर आप गवर्नमेंट में काम अंजाम दे रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, so you like it or not, that has to be deducted from your salary. for giving you your paycheck at the end of the month, they take off your salary 10% and they inject from their own funding 10% and they put it in an account, they invest it or whatever. इन्वेस्टेड। तो ये शेख आसिम अल हकीम भी इसी बात को वाज़े तौर पर कर रहे हैं कि एक तो ये कि आपकी दस्तरत या आपके तसर्रुफ़ का इसमें कोई अमल दखल नहीं है कि आप कहाँ लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे, ये गवर्नमेंट की तरफ से है और गवर्नमेंट भी उन लोगों को देती है जो कि उनके लायल होते हैं। लायल से मुराद ये कि आपने 60 साल की उम्र तक उनकी खिदमत अंजाम दी हैं और आप मुस्तहिक़ हैं इस बात के कि गवर्नमेंट आपको रिवार्ड दे, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से रिवार्ड है, इसलिए इसमें इसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। हम तो यहाँ एक्सपेट्रिएट हैं, यहाँ खारजी हैं, लेकिन बहुत सारे खारजी हैं जैसे कि कनाडा में है। कनाडा में लोग जाते हैं, खारजी होते हैं और वो वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और ये
سوشل جو وہ ہے تامینات الاجتماعیہ یا سوشل سیکیورٹی سروسز، اس کے بدلے جو پیسے وہاں پر ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بہت اطمینان ان لوگوں کا رہتا ہے. جیسے اس ایج میں، میری ایج میں، ہم ریٹائرمنٹ کے بعد سعودی عرب میں ہمارے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، لیکن ان ریسٹ آف دی ورلڈ یہاں نظام نہیں ہے. لیکن پوری دنیا میں آپ کینیڈا سے میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا، اس نے کہا 2-3 سال کی میں نے سروس کری ہے اور اب مجھے پینشن ملنی شروع ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ گورنمنٹ کی طرف سے ادارے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی قباحت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو استعمال کریں. پھر بھی اگر آپ اطمینان کرنا چاہیں تو اور مزید تحقیق کر لیں. اللہ تعالیٰ. اور یہ انوار صاحب آپ ہی نے، شکریہ، شیخ عاصم الحکیم کا ویو بھی آپ نے مجھے بھیجا. تو جس طریقے سے شیخ صالح الفوزان نے، شیخ عثمان الخمیس نے، شیخ ابن باز وغیرہ نے، یا شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بیان دیا ہے، اسی طریقے سے شیخ عاصم الحکیم بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا شق معلوم نہیں دیتی آپ کی ٹرانزیکشن میں کہ اس کو کہا جائے کہ یہ سود اور حرام کے زمرے میں آتا ہو. اگر آپ کو شک اور شبہ ہو تو فبیہا، لیکن اس کے باوجود بھی میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کو نہ چھوڑیں اور یہ پیسے آپ ضرور استعمال کریں، رفاہی کاموں میں بھی استعمال کریں. بلکہ شیخ بن باز وغیرہ کا تو فتویٰ یہ ہے کہ آپ مساجد اور مدارس یا وہ ادارے جو دین کی سربلندی کے لیے بر صغیر میں، ہندوستان میں خاص طور پر، شیخ نے فرمایا کہ ایسے ممالک میں جہاں کہ مسلم اقلیت ہے اور وہاں مساجد اور مدارس اسلام کے قلعے کے طور پر کام کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ جو فنڈ ہیں، اس طرح کے فنڈ اگر آپ ان کو دینا چاہیں تو وہاں جائز ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. آپ کے پاس اگر کوئی اس سلسلے میں تفصیل ہو تو براہ کرم ضرور شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ